الرحمن الرحیم سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا اور والذین لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پہلے لفظی ترجمہ سن لیں۔ 147 آیتیں ہو چکی ہیں۔ سیقول الذین اشرکوا، تاکید کے ساتھ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے۔ سین کا مطلب تاکید۔ سیقول ان قریب، سیقول تاکید کے ساتھ کہیں گے، الذین وہ لوگ، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ما اشرکنا، ہم شرک نہ کریں، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، اور ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں نا، یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا، چکھا انہوں نے، بأسنا ہمارا عذاب، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ وہ بھی اس طرح باتیں کرتے تھے، انہوں نے جھٹلایا۔ قل، آپ کہہ دیں، هل عندکم، کیا ہے تمہارے پاس، من علم، کوئی علم، تو فتخرجوه لنا، پس تم نکالو اس علم کو، لنا ہمارے سامنے۔ کیا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی علم، تو ہمارے پاس وہ علم ہمارے سامنے کرو۔ ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وان انتم، اور نہیں ہو تم، الا مگر، تخرصون، اٹکل پر چلتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیں، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے لیے ہے دلیل کامل۔ حجت کا مطلب دلیل، البالغہ، کامل، کامل۔ فلو شاء، پس اگر وہ چاہے تو لہداکم، البتہ وہ تمہیں ہدایت دے دے، اجمعین، تم سب کو۔ قل، آپ کہہ دیں، ہلم، لے آؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین، وہ جو یشہدون، گواہی دے، کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرم ھذا، یہ حرام کیے۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں تو فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پس آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور آپ پیروی مت کریں، أَهْوَاءَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی خواہشات کی، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہوا ہے۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور تعلق وہ بھی سن لیں۔ دیکھیں، پیچھے اللہ رب العزت نے شرکیہ رسوم جو تھی مشرکین کی، جو شرکیہ رسوم تھے، اللہ رب العزت نے ان پچھلی آیتوں میں اس کا رد کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو ہماری پیداوار ہوئی ہے اس میں اللہ کا بھی حصہ ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہے، اور اسی طرح یہ جانور یہ اللہ کے نام پر بھی وقف ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جو بتوں کے نام پر بھی وقف ہے، اور کچھ چیزوں کو انہوں نے حلال کر دیا تھا، خود ایک ضابطہ بنایا ہوا تھا حلال و حرام کا، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ تو یہ جو شرکیہ رسوم تھے اور خود ساختہ جو ان کے قاعدے تھے، یہ جتنی بھی چیزیں تھیں جو پیچھے اللہ رب العزت نے بیان کی اور ان کا رد کیا، تو یہ جتنی بھی یہ خود ساختہ ان کے حلت اور حرمت کے ضابطے اور قاعدے، یہ جو انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے اور خود جو ہے یہ سارے شرکیہ رسوم کرتے تھے، اب ان پر یہ جو ہے مشرکین کیا دے رہے ہیں؟ دلیل دے رہے ہیں۔ ان غلط کاموں پر کیا دے رہے ہیں؟ دلیل دے رہے ہیں۔ ان کے جائز ہونے پر یہ کیا دے رہے ہیں؟ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بھی خاموش نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہونا، وہ بھی خاموش نہیں رہتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کیا پدی کا شوربہ،
وہ پدی ہے چھوٹا سا پرندہ سا ہے، وہ گھاس والی زمین پر بیٹھتا ہے نا، گھاسدار زمین پر بیٹھتا ہے، تو وہ کدھر وہ گھاسدار زمین پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس گھاس کے ساتھ جو ہے وہ داغے بھی لگے ہوئے تھے، گھاس کے ساتھ داغے ڈور سی لگی تھی، تو وہ پدی جو ہے وہ اس پر بیٹھی اس گھاس پر، تو جب وہ اڑنے لگی نا تو وہ جو ڈور تھی نا وہ اس کے پاؤں میں پھنس گئی، جب وہ پھنسی تو کبھی اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے، اڑ نہیں سکتی ہے، اب نہ گھاس ٹوٹتا ہے نہ وہ دھاگا ٹوٹتا ہے۔ تو کوے نے دیکھا تو کوا اس کے پاس آیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں یہ زمین ناپ کر رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں؟ زمین کا ناپ کر رہی ہوں۔ اس نے ہمدردی کے لیے وہ آیا کوا کہ میں اس کو ذرا چھڑا دوں گا، تو اس نے کہا یہ کیوں اوپر نیچے ہو رہے ہو، یہ کیا دھاگا اور یہ سسٹم؟ اس نے کہا بس میں اوپر نیچے یہ زمین ناپ رہی ہوں کتنا ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کیا پدی کیا تھی پدی کے، تو وہ بھی جو ہے چھوٹا سا پرندہ، تو وہ بھی خاموش نہ رہا، ایک مثال ہے۔ تو اس لیے مشرکین بھی اپنے شرک کو ماننے کے لیے تیار ہو، نہ وہ تھے نہ آج کے جتنے بھی مشرک ہیں، کبھی بھی وہ اپنی شرک کے جواز پر ہمیشہ دلیل دیں گے، کہیں گے یہ ہمارا شرک نہیں ہے، وہ اس کو جائز قرار دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سیقول الذین اشرکوا، بتاکید کہیں گے وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہے، لو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ما اشرکنا ہم شرک نہ کریں، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کریں، اور ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم حرام قرار دیتے کسی چیز کو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم یہ چیزیں نہ کرتے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چاہا ہی ہے اس لیے ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا یہاں تک کہ ان کو پہنچا ہمارا عذاب، اور قل آپ کہہ دیں حل عندکم کیا ہے تمہارے پاس من علم کوئی علم فتخرجوہ لنا پس تم اس علم کو نکالو ہمارے سامنے، ان تتبعون نہیں یہ پیروی کرتے الا الظن مگر کس کی؟ مگر گمان کی، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں ہو تم الا تخرصون مگر کیا اٹکل پر چلتے ہو، اور قل آپ کہہ دیں فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ ہی کے لیے کامل دلیل، اللہ ہی کے لیے دلیل کیا ہے؟ کامل ہے۔ دیکھیں 14ویں سپارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت 14ویں سپارے میں فرماتے ہیں کہ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا من دونہ من شیء تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے۔ اگر مشرک کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا نہ ہم کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء اور ہم کس چیز کو بھی حرام نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کیا نہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہ رسولوں کے ذمے یہ تھا کہ وہ میرے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ رسولوں کے ذمے کیا تھا؟ ایک بات یہ تھی کہ وہ میرے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے، اور رسولوں کے ذمے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ ہم یہ جو ساری چیزیں کر رہے ہیں نا، یہ ہم جو شرک کر رہے ہیں، اللہ کی سوا کسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں دوسری چیزوں کی، اور ہم یہ جو حلال اور حرام کر رہے ہیں، اس پر اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے؟ اس پر ہمیں اللہ روکتا نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے رسولوں کو نہیں بھیجا تھا، اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا، اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا اور ہم نے بھیجا فی کل امت ہر امت میں رسول اور ان اعبدوا اللہ اس بات کا ہم نے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے رسولوں کے ذریعے امت کو بتایا کہ کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت سے جو ہے وہ بچو۔ طاغوت کا مطلب شیطان سے بچو، بت سے بچو، شرک سے بچو، ہر برے کام کو طاغوت کہتے ہیں، تو طاغوت سے بچو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے رسولوں کے ساتھ کتابوں کو بھیجا ہے۔ اگر ہم تمہارے اس شرک پر راضی ہوتے، تمہارے ان جو تم یہ کرتے ہو ان تمام چیزوں پر ہم راضی ہوتے، تو پھر ہم رسولوں کو بھیجتے، پھر ہم کتابوں کو بھیجتے۔ ہم نے رسولوں کو بھی بھیجا، ہم نے کتابیں بھی ساتھ بھیجی، اور رسولوں نے یہ حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور رسولوں نے یہ حکم دیا کہ جو ہے ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر اس چیز پر راضی ہوتا تو میں رسولوں کو کبھی بھی نہ بھیجتا، میں رسولوں کے ساتھ کتابوں کو کبھی بھی نہ بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ رسولوں کو بھیجا اور یہ کتابیں بھی بھیجی، اور انہوں نے یہ سارے دونوں راستے تمہارے سامنے کر دیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، ٹھیک ہے، رسولوں نے یہ کہہ دیا۔ پھر ہم نے کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب تم میں سے جو شخص چاہے، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے۔ ہم نے پیغمبر کو بھی بھیجا، ہم نے کتابوں کو بھی بھیجا، اور ہر دور میں اہل حق علماء کو کھڑا کیا جنہوں نے یہ بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، میں اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ 23ویں سپارے میں فرماتے ہیں میں کفر کو پسند نہیں کرتا، لیکن میرا ایک قانون ہے کہ میں نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، کیونکہ جبر کرنا، جبرن کسی کو ہدایت دینا، یہ میری حکمت نہیں ہے، یہ میری حکمت نہیں ہے، یہ دنیا میں نے بنائی اسی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر میں تمہارے اس شرک پر راضی ہوتا، میں دوبارہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تو میں انبیاء کو نہ بھیجتا اور میں کتابوں کو نہ بھیجتا۔ بس ٹھیک ہے، تم شرک کر رہے ہوتے حلال حرام کو، تو مجھے کیا ضرورت تھی میں انبیاء کو بھیجوں، کتابوں کو بھیجوں؟ انبیاء اور کتابوں کو بھیجنا کا مقصد یہ ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو سارے غلط ہیں، اور انہوں نے جو بتایا وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میں چاہتا تو تم سے میں قدرتی سلب کر لیتا، بدی کی، برائی کی قدرتی میں تم سے لے لیتا، یہ دوسری صورت ہے۔ لیکن اگر میں تم سے برائی کی یہ قدرت لے لیتا نا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر انسان نہ رہتا، پھر انسان فرشتہ بن جاتا۔ جس طرح فرشتہ ہے نا، اس میں برائی کی نہیں ہے، اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے، وہ معصوم ہے ہر برائی سے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں اگر میں تم سے برائی کی قدرت ہی لے لیتا تو کیا ہوتا؟ تم فرشتے بن جاتے۔ تو میں نے تو انسان بنائے اس لیے کہ اس میں خیر اور شر دونوں مادے رکھوں، جنات میں بھی میں نے خیر اور شر کے دونوں مادے رکھے، اور پھر میں نے دنیا میں بھیجا، اور دنیا کو میں نے امتحان گاہ بنایا، اور میں نے یہ دونوں راستے بتا دیے کہ اب امتحان گاہ ہے، تو پھر میری حکمت کہاں گئی؟ میری تو حکمت یہ تھی کہ میں دنیا کو امتحان گاہ بناؤں، اور میں انسان کے اندر خیر اور شر کے دونوں مادے رکھوں۔ تو اگر میں تم سے بدی کی طاقت ہی لے لوں کہ جو تم کہہ رہے ہو اگر اللہ نہ چاہتا، تم کہتے ہو نا اگر اللہ نہ چاہتا، تو اگر میں تم سے قوت ہی لے لوں، تو پھر میری جو حکمت تھی دنیا میں امتحان گاہ کی، تو وہ میری حکمت پوری نہ ہوتی۔ باقی میں جبرن اگر چاہوں تو سب کو میں ہدایت پر لا سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ اختیار دیا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے۔ یہ میرا قانون ہے، یہ میری حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی ہوگی یا نہیں۔ فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، قل آپ کہہ دیے اللہ ہی کے لیے کامل دلیل ہے۔ کامل دلیل کیسے ہے؟ کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیج دیا ہے، اور انہوں نے ایسی ایسی دلائل تمہیں دیے ہیں کہ جو دلوں کے اندر اتر جاتے ہیں، ایسے دلائل اللہ نے دیے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں فلو شاء، اور یہ بھی فرمایا، اچھا دیکھیں انہوں نے جو باتیں کہی نا پیغمبروں نے، اور پیغمبر جو میں نے بھیجے اور پیغمبروں نے جو تمہیں کہا کہ یہ کام کرو، اور تم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو تمہارے اوپر عذاب آیا یا نہیں آیا؟ عذاب آیا نا، پچھلی امتوں پر عذاب آیا نا جب پیغمبر کی بات کو نہ مانا۔ تو فرمایا تو اگر میں راضی ہوتا اور تم میرے پیغمبر کو جھٹلاتے تو تم پر عذاب کیوں آتا؟ اب سمجھ آئی آسان سی دلیل۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے پیغمبر کو بھیجا، کتابیں بھیجی، پھر جن قوموں نے تم سے پہلے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کو حتی ذاقوا بأسنا، ہم نے چکھایا ان کو عذاب اپنا۔ تو اگر ہم ان کے شرک سے راضی ہوتے ہیں اور ان تمام تر چیزوں سے ہم راضی ہوتے، تو کیا ہم جو ہے پیغمبر کے جھٹلانے پر انہیں عذاب دیتے؟ ہم عذاب تو نہ دیتے نا۔ ہمارا عذاب دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تمہارے اس قول و فعل سے ہم
راضی نہیں ہے۔ فرمایا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جبراً تم سب کو ہدایت دے سکتا ہے۔ قل آپ کہہ دیں ہلما لے آؤ شہداء گواہ الذین یشہدون جو گواہی دے، ٹھیک ہے تم گواہ لے آؤ جو گواہی دے اس بات کی کہ ان اللہ حرم ھذا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں حرام کی ہیں، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس تو گواہ لے آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ گواہی دینا تو فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی۔ پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں گواہی لے کے آؤ، لیکن ہر زمانے میں یہ بیروپے قسم کے مسخرے قسم کے لوگ تو موجود ہوتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ آ بھی جائے اور وہ کہے ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہیں جی، لوفر لفنگے، اور وہ جی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، تو فرمایا آپ نے ان کے ساتھ یہ گواہی نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور آپ نے پیروی نہیں کرنی ان لوگوں کی خواہشات کی، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ بظاہر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن خطاب کس کو ہے؟ امت کو ہے، پیغمبر سے تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ خطاب ڈائریکٹ کس کو ہے؟ امت کو ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ، اور آپ پیروی نہ کریں أَهْوَاءَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی خواہشات کی، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کی بھی لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر شریک کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو اس میں تو پوچھ سکتا ہے کوئی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ